الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے،
دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے۔ اور حاجی جس ویلے مکے تو مدینے سفر کر کے آن، کسے بھی حاجی تو سوال کرو دسو نظارے کیسے، ہر پاسے دا منظر توانو ایکو شعر دے اندر ظہوری صاحب نے ترجمہ کر کے دسے آیا۔ آپ فرماندے نے مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، جس طرف بھی ہم نے دیکھا سرکار نظر آئے، جس طرف بھی ہم نے دیکھا بس سرکار نظر آئے۔ اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار شافع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات طیبات درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اجتماع جمعہ دے اندر خالق کائنات میری آپ حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر اس پیارے شہر دی گل کیتی جائے گی جتھے جانا غریب دا بھی ارمان ہے تے امیر دا بھی ارمان ہے، جتھے بادشاہ بھی جان واسطے ترسے تے فقراء بھی جان واسطے ترسے، جس شہر نو شہر مدینہ طیبہ آکھیا جاندا ہے، اس پاک مدینے دی عظمت و شان دے متعلق گفتگو کیتی جائے گی۔ اللہ کریم مینو حق اور سچ بولنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب ہمیں قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں آپ موجود ہیں۔ اگرچہ علماء دا زیادہ تر حصہ اس بات سے متفق ہے کہ اس آیت و مراد مکے دی دھرتی ہے، لیکن سوال بنتا ہے کہ مالکا مکہ المکرمہ اس دھرتی دی قسم، اس شہر دی قسم کیوں کھا دی؟ فرمایا پڑھو قرآن، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس واسطے کہ اس شہر دی مٹی نو، اس دھرتی نو نسبت مصطفیٰ دی تلیاں نال ہو چکی ہے۔ تو حاصل کلام بات یہ ہے کہ جس شہر نو سرکار دے
قدمین شریفین دی نسبت ملے، سرکار اٹھے اپنا وقت گزارن تے او مکہ شان والا ہے تے قیامت تک جتھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مزار اقدس بنیا ہے اس مدینے دے پھر کیا کہنے، جتھے قیامت تک حضور نے ڈیرے لائے نے اس مدینے دی دھرتی دے پھر کیا کہنے۔ اس مدینے دی بات کرنی ہے کہ جیڑا مصطفیٰ دی آمد تو پہلے بیماریاں دا علاقہ، بیماریاں دا دیس سمجھیا جاندہ سی۔ لوگ انہوں یسرب کہندے سن کہ اتھے بیماریاں نے، اتھے پریشانیاں نے، دکھ نے، تکلیفاں نے۔ مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی تشریف لے آئے تے فرمایا یاد رکھو ساڑھے آن تو پہلے اتھے بیماریاں سن، ہن شفاواں ہی شفاواں بن چکیاں نے، ہن ہر پاسے شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، مالک دے رحمت دے خزانے نے۔ اور اس دھرتی مدینہ نو اے اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سلیمان نبی اپنے تخت دے اتے جدو پرواز کرتے جا رہے کائنات دی سیر کرن واسطے، تو چلدیاں چلدیاں جدو اس دور دے اندر مدینے دی دھرتی دے قریب آئے تے آرڈر آیا پیاریا ہر پاسے اڑ کے پرواز کر کے سفر کیتا ہے، اس دھرتی تے پرواز نہیں کرنا بلکہ اتر کے چل کے 2 نفل پڑھو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا آن والے وقتاں دے اندر اے دھرتی مصطفیٰ دا مدینہ بن جائے گی، تے آج تسی اے نال پیار کر کے گزرنا ہے، حیا کر کے گزرنا ہے۔ اس دھرتی نو مصطفیٰ دی سنگت دی وجہ تو اس عادت حاصل ہے کہ سلیمان نبی بھی حیا کر کے جاندے نے۔ اور اس دھرتی دے اتے سب تو پہلے جنہیں مکان بنائے وہ بادشاہ سی طبہ حمیری، وہ دی داستان ایک الگ موضوع ہے۔ اس بندے نے 400 مکانات اتنے تیار کروائے، 399 علماء واسطے، ایک گھر صدیاں پہلے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی آمد واسطے پہلے ہی تیار کر کے ٹر گیا سی۔ وقت بیتیا، اتھے قوم مالکہ آئی، آباد ہوئی، دیگر یہودی لوگ آئے اتھے آباد ہو گئے، حضرت موسیٰ نو منن والے۔ قوم بنی اسرائیل دے مختلف طبقات اتھے آ کے آباد ہوندے رہے۔ میرے سرکار مکے دے اندر پیدا ہوئے، وہ وقت آیا جدوں اللہ کریم نے آرڈر دیتا کہ محبوبہ ہن مکے رہن دے وقت ختم ہو گئے، مدینے جانا ہے۔ تو اسی کتاباں چ پڑھیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں مکہ شریف چھوڑیا نا تے خانہ کعبہ نو مڑ مڑ کے سرکار دیکھ دے سن تے فرماندے سن کعبہ تو مینوں اپنی جان تو بھی پیارا ہے، پر آج میں تینوں چھوڑ کے تیری عزت واسطے جاندہ پیا ہوں۔ اور پھر دعا کی تھی یا اللہ مکے چ میں پیدا ہویا، خانہ کعبہ نال بڑا پیار ہے، اتھے میری زندگی دا حصہ بیتیا، ربا ساری دھرتی وچوں مینوں سب تو زیادہ جیڑا شہر پیارا ہے نا وہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مینوں پیارا سی، میں تیرے نام تے چھوڑ رہا ہوں، اس علاقے چ مینوں بھیج دے جیڑا علاقہ تینوں پیارا لگدا ہوئے۔ دعا تے غور فرماؤ، سرکار عرض کیتی یا اللہ اس دیس چے، اس علاقہ چے، اس شہر چے بھیجی جیڑا تینوں اچھا لگے۔ حکم ہویا سونے مدینے دی طرف مہارا موڑ لو، پیغام اے سی محبوبہ جی میں تینوں مکہ پیارا سانو مدینہ پیارا لگدا ہے، سانو مدینہ سونا لگدا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے تو سرکار نے کوچ کیتا، مدینہ طیبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور مدینے دے اندر لوگاں میرے تواڑے سرکار دا استقبال کیتا، بچیاں نے ترانے پڑھے، بچیاں نے ترانے پڑھے، بزرگاں نے ترانے پڑھے، رحمت عالم نے مدینہ بسا چھوڑیا۔ جیڑا دھرتی، جس دھرتی نو آج تو پہلے بیماریاں دا گڑھ سمجھیا جاندہ سی، ہن شفاواں دا گڑھ سمجھیا جان لگ پیا، ہر پاسے کرم ہو گئے، رحمت ہو گئی، مالک دی مہربانیاں اترنا شروع ہو گئیاں، وجہ کہ مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے۔ اچھا بولو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ او
اقسم بہذا البلد۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونے سانو اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے اندر سونے تیرا ڈیرا ہے جتھے تواڈے قدماں دیاں تلیاں لگ گئیاں لے سانو اس شہر دی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی سرکار دے تلیاں دے صدقے رب کائنات نے کعبے نو بھی افضل کیتا ہے، مکے نو بھی افضل کیتا ہے، مدینے نو بھی افضل فرما چھوڑیا ہے۔ آج بھی عاشقاں دا عقیدہ ہے مکے تو بھی ساریاں چیزاں تو بھی افضل مدینے دی دھرتی ایک مولوی آ کے کسے صوفی دنال جھگڑنا شروع کر دیندا ہے اس آکھیا جناب اعلیٰ تم مدینہ مدینہ کرتے مدینہ مدینہ کرتے بار بار مدینے کی مالا جپتے رہتے ہیں حالانکہ خانہ کعبہ سب تو زیادہ افضلیت دا حامل ہے اے تسا مدینے دی شان پڑھتے رہندے ہو حالانکہ کہ مکے دی شان سب تو زیادہ پڑھنی چاہی دیا اس ویلے عاشق نے قلم اٹھا کے تاجدار بریلی نے جواب ارشاد فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں تو کہنا مکہ وڈا مکہ بھی ساڈا ہے مدینہ بھی ساڈا ہے ساڈا تے اعلان طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے آپ نے فرمایا تیریاں کتاباں دے اندر مکہ شان والا لیکن ساڑھے عشق تو سوال کر کے ویکھیا ساڑھے عشق دے اندر تے جناب مدینہ سب تو اونچا مدینے والا سب تو اونچا ہے آپ نے فرمایا جھگڑن دی لوڑ نہیں تو کہنا مکہ وڈا اسی مکے نو عظیم تسلیم کیتا ہے لیکن ساڑا عشق مدینے نو بھی منن والا ہے مکے نو بھی منن والا ہے اس مدینے دی اسی گل کر دے پائیں جس مدینے دے بارے میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی تھی اللہم حبب الینا المدینہ اے میرے والی کو مولا آج میں کائنات والے تیرے مکے نال پیار کر دے تیرے شہر مکہ نال محبت کر دے نے یا اللہ اس نالوں بھی زیادہ پیار لوکاں دے سینیاں دے اندر مدینے دا پیدا فرما دے لوکاں دے سینیاں دے اندر محبت مدینہ پیدا کر دے اے میرے مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور میرے آقا دے غلام آج کوئی مدینہ مدینہ کردہ اے جناب میں نہیں کردہ پیا ہے اس واسطے کردہ پیا ہے دعا میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے قبول میرے خدا نے فرما چھوڑی تاں واسطے ہر بندہ آج مدینے دے ہو کے بھردا ہے ہر کوئی آکھن تے مجبور رحمت دا خزینہ ہے اچھا بولو رحمت دا خزینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ اس شیر نو اگر کیا ہی ذوق بن جائے کہ سارے پڑھ لئیے لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار ساڑی ٹھار مدینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار
آج سارے مدینے دی یاد دے اندر تڑپن والے آج امیر وی التجا کردہ ربا کدی مدینہ دیکھنا نصیب کر دے آج غریب وی التجا کردہ ہے مالکہ کدی مدینہ دیکھنا نصیب کر دے وجہ اے ہے اس مدینے واسطے میرے سرکار نے دعا کی تیانے دوسری حدیث پاک سماعت کر دے جاؤ رحمت عالم نے دعا کی تھی اللہم اجعل بالمدینة فقضا ما جعلت بمکة من البرکت اے میرے کریم اللہ جویں تو مکے دے اندر برکت عطا کیتیاں برکت عطا کیتیاں برکت عطا کیتیاں کتھے مکے دے اندر عرض کیتی میرے والا جویں مکے دے اندر برکتاں دتیاں سی مکے تو بھی زیادہ آج مدینے چے برکتاں عطا فرما دے مدینے چے برکتاں عطا فرما دے تیسری حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے تے تواڈے سرکار نے سے مدینے واسطے دعا کی تھی اللہم اجعل لنا بغا قرارا وارزقنا حسنا اے میرے اللہ سانو مدینے چے رہنا نصیب فرما دے اور سانو برکت والا بہترین قسم دا رزق بھی عطا فرما دے میرے سرکار نے اس مدینے واسطے دعا کی تھی اور میرے تے تیرے کریم آقا رحمت عالم نے فرمایا جڑے مدینے لو دنیا کدی جناب اعلی وباواں دا مرکز سمجھیا کر دی سی میرے سرکار نے ہجرت کر کے سے مدینے دے پارے ارشاد فرمایا رل مدینت شفاء من الجزاء سرکار فرماندے نے یہ جڑا مدینہ ہے نا اس مدینے دی دھرتی دی مٹی نو بھی اللہ نے شفا بنا چھوڑے سمجھ آ رہی جناب فرمایا مدینے دی دھرتی دی مٹی نو بھی رب نے شفا بنا چھوڑے ہے صحت یابی دین والی بنا دیتا ہے سوکھا کرا تے مٹی نو بھی اللہ نے مشکل کشا بنا چھوڑے ہے اگر مدینہ پاک دی دھرتی دی مٹی رسول اللہ دی تلیاں دی نسبت دی وجہ تو مشکل کشا ہے تے مصطفیٰ دا ویر علی بھی مشکل کشا بن سکتا ہے نبی پاک سرکار فرمایا غبار المدینتی شفاء من الجزام فرمایا مدینے کی مٹی بھی شفا ہے اور کتنی شفا ہے سرکار صرف دسیا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے حدیث پاک پڑھیے ماشاءاللہ بندے ویکھو آواز ویکھو اونچا کر کے بولیے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی دا ایک صحابی نام حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہو گئے مصطفیٰ نو پتہ چلیا کہ ساڈا سجن بیمار ہو چکے آیا میرے تے تیرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی سرکار نے اپنے غلاماں نو نال لیتا ہے تے چلنا شروع کیتا ہے اپنے غلام دے دربار دے اندر پہنچے نے غریب خانے دے اندر پہنچے نے کٹیا دے اندر پہنچے نے میرے سرکار جس ویلے اپنے دیوانے دے گھر دے اندر پہنچے میرے آقا نے فرمایا اے ثابت ذرا دسو تواڈی تکلیف کیا ہے مرض کیا ہے مصطفیٰ کریم دے غلام نے دسیا آقا جی فلانا فلانا مرض بخار نہیں اتردا صحت ٹھیک نہیں ہوندی پئی میرے تے تیرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے فلانے صحابی جاؤ جا کے مدینے دی مٹی لے کے آؤ مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر مدینہ پاک دی مٹی پیش کی تھی گئی میرے سرکار نے ایک پانی دا پیالہ منگوایا رحمت عالم نے مٹی نو اس پانی دے پیالے دے اندر پا دیتا ہے انہوں اپنی پاک انگلی
دے نال حل کیتا ہے جس ویلے مٹی پانی دے اندر حل ہو چکی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی ید اللہ والے ہتھاں دے نال اس پانی دا چلو بھر کے بک بھر کے اپنے غلام دے چہرے تے چھٹے مارنا شروع کیتے ہیں نالے چھٹے مار دینے نالے دعا کر دینے او پیرے آقا دے غلام کہہ دے لے مصطفیٰ کریم آقا کریم دے ہتھاں دے وچوں او جیڑا مدینے دی مٹی والا پانی سی اس پانی دے چھٹے وچڑ دی دیر صحابی دا بخار بھی ختم ہو چکیا ہے بیماریاں تو پاک بھی ہو چکیا بیماری بھی مک گئی بخار بھی ختم ہو گیا اس واسطے کہ سرکار فرمایا سی غبار المدینتی شفاء من الجزام فرمایا مدینے دی مٹی دی اندر اللہ شفاواں رکھ چھوڑیاں نے اور اس واسطے سرکار پھر عمل بھی کر کے دسیا تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ کلا دسیا نہیں کر کے بھی دکھا چھوڑے ہے اگے چلیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دینا عادت کریمہ سی کہ آپ سرکار جدوں مدینے تو باہر کسی سفر تے جاندے نا تو جدوں سرکار دی واپسی ہوندی تو نبی علیہ السلام اپنے گریبان دے دھاگے کھول کے نا تے ایویں ہوا لگواندے سن تے کسے پوچھے یا رسول اللہ ادی وجہ کیا ہے تو نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماندے نے ہادہی ارواح طیبۃ مدینے کی ہوا بھی بڑی پاک ہے جب یہ ہوا سینہ مصطفیٰ کو لگتی ہے تو مینوں ٹھنڈ پہ جایا کرتی ہے حبیب فرماندے نے جدو یہ ہوا میرے سینے نو لگ دی ہے تو میرے سینے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے عاشقاں نو کیوں نہ ٹھنڈ پوے ساڈے آقا نو بھی ٹھنڈ پہ جاندی ہے سانو تاں واسطے مدینے نال پیار ہے کیونکہ مدینے والے نو بھی مدینے دے نال پیار ہے سرکار فرمایا اے دی مٹی بھی شان والی اے دی ہوا بھی شان والی اور اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے تے تیرے مصطفیٰ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا حبیب فرماندے نے جس کے بس میں ہو وہ مدینے میں مرے یعنی مدینے چ رہائش کر لوے آخری عمر تک اوتھے رہے تے کوشش کرے کہ مدینے تو باہر جاوے تے جلدی جلدی واپس آ جائے اور تمنا کرے کہ اللہ انہوں موت مدینے دی عطا فرمائے فرمایا جس کے بس میں ہو وہ مدینے میں مرے سونیا ہوئے گا کی فرمایا جو مدینے مر گیا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا فرمایا جس کو موت مدینے میں آئے گی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت فرما دوں گا ہون تکر تسی نہیں اگر صحیح طرح بول لے تے میرا خیال ہے اس جملے دے تو انہوں بولنا پوے گا توجہ تے فرماؤ نا ذرا حبیب فرماندے جیڑا مدینے چے رہ کے مدینے وچ مرے میں او دی شفاعت کراں گا او یارو جیڑا مدینے وچ مرے او دی شفاعت ہے جیڑا مدینے والے تے مر جائے جیڑا مدینے وچ مرے او دی شفاعت لازم ہو جاندی ہے تے جیڑا مدینے والی سرکار دے اتے جانا پیش کر جائے ابو بکر دی شفاعت کی ڈیوٹی ہو گئی ہونی ہے پھر اونا دی سفارشہ کیڑیاں ڈاڈیاں سرکار فرمان گے اس واسطے مدینے جدو جاؤ نا اس امید تے جاؤ کہ اللہ تو انہوں موت بھی اتھے عطا فرما چھڑے رب موت بھی اس جگہ تے عطا فرما چھڑے مدینے دی موت بڑی باکمال موت ہے اللہ سانو نصیب فرمائے زیارت مدینہ مکہ نصیب فرمائے بیٹھے ہو جاگ رہے ہو نا اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ بھی سماعت کرتے جاؤ 5واں سپارہ ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللہ کریم ارشاد فرماندہ محبوبہ اپنے غلاموں نو فرماؤ کہ اگر انہاں وچوں کوئی اپنی جان تے ظلم کر لوے تے سجے کھبے بھٹکن دی ضرورت نہیں ہے تواڈے در تے آ جائے جے تسی معافی دے واسطے مانگ لیتی التجا کر دیتی سفارش کر دیتی اسی معافیاں دے پروانے عطا کران گے
آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نبی کے در کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے والے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے، ہم ڈائریکٹ رابطے کرتے ہیں۔ وہ ساڈے بابا جی فرمایا کرتے سن، محبت نہ ذرا بولیے سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتے سی آقا کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ سانو کوئی مسئلہ نہیں، منگو رب کولو، ڈائریکٹ گل نہ کرو، سانو کوئی مسئلہ نہیں، سانو کوئی جناب اعلیٰ فکر نہیں، اسی تے توانو کہنے آقا کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں نہ سہی تمہیں خدا کو ہی مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کرتے سن چلو مصطفیٰ نو چھڑ کے رب نو مناؤ، جے رب بھی کہہ دے میں نبی تو بغیر مننا ہی نہیں، پھر کدے کول جاؤ، پھر کیڑا آسرا تلاش کرو گے؟ ہمیں نہ سہی تمہیں خدا کو ہی مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیڑے دروازے تے جان گے؟ پھر مصطفیٰ دے در تے جانا پینا، پھر سرکار دی بارگاہ چ جا کے کہنا پینا کھل بوہے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے۔ پھر سرکار دی بارگاہ چ جانا پینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اس نے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جڑا حبیب دے در تو پھر گیا پھر انہوں کوئی در نہیں لبنا، واپسی جانا پینا ہے، معافی منگی گا تو پھر گل بنے گی۔ فرمایا سی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج موقع ہے کہ سرکار نو منو، انج منو جی میں منن دا حق ہوندا ہے۔ مدینے دے نال پیار کرنا انج ہی ہے جی میں بندہ مدینے والے نال پیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ فرماندہ سونیا کوئی گناہ کر لوے تواڈی بارگاہ چ آ جائے، تسی سفارش کر دیو، اسی معافی عطا فرماواں گے۔ ہن اے جڑی آیت ہے کنز الایمان شریف دے اندر تسی پڑھو گے نا، اس آیت دے ماتحت حاشیہ پڑھو، بڑی پیاری ایک حدیث پاک نقل کیتی گئی ہے۔ نبی پاک سرکار دے وصال تو بعد نا جی ظاہری حالت چ جدو سرکار دنیا تو چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام دا روزہ مبارک بنا دیتا گیا۔ اچھا اچانک میرے ذہن چ ایک بات آ گئی، ایک مسئلہ حل کر لئیے، اللہ میں نو حل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جناب نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سارے بیلی برادرانہ ساڑھے تو سوال کردے نے کہ تسی اللہ والیاں دے مزاراں دے اتے نا گنبد بنا دیندے ہو، تسی ولی دے مزار دے اتے جناب چار دیواری کر دیندے ہو، یہ سارے معاملات کر دیندے ہو، بنیاد بنا دیندے ہو، یہ تعمیراتی کام کر دیندے ہو، یہ جائز نہیں۔ سانو کچھ لوگ یہ گلاں کر دینے کہ اے اچھی بات سنیے، کدی تسی بھی یہ گلاں سنیے نے نا سارے، لیکن ایک سوال بنتا ہے، آج 14 صدیاں بعد تسی بھی جڑا تواڈے وچوں مدینے شریف گیا ہے تے جڑا نہیں گیا اللہ اس نو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جڑے گئے نے وہ تے دیکھ آئے الحمدللہ، جڑے نہیں جا سکے وہ انٹرنیٹ تے دیکھ رہے نے اور دیکھ دے رہن گے انشاءاللہ۔ اچھا تسی 14 صدیاں بعد گئے ہو، نبی پاک علیہ السلام دے مزار اقدس قبر شریف دے اتے عمارت بنی نہیں بنی عمارت؟ پھر ذرا سوچ کے دسو حاجی صابر صاحب، گنبد بنے ہیں وہ عمارت ہے،
اس طرح کر کے سارے معاملات ہے نے، ہر شے موجود ہے اس جگہ دے اتے. میرا اتنا سوال ہے کہ ایک کنے بنایا، ایک کنے تیار کیتا، یہ ساری چیزاں کنے بنائیاں؟ اگر کسی نو یہ چیز نہیں لبدی تو میں بڑی سادی جی انداز دے اندر گل عرض کر دینا، تسی ایک باری سبحان اللہ ارشاد فرماؤ. توجہ میری طرف رکھنی ہے، گل دی ونڈ کڈنی ہے کہ میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. اللہ نے انسان نو عقل دیتا ہے. حدیث پاک دا مفہوم ہے، نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ نبی جہاں پر وصال کرتا ہے وہیں پر اس کا مزار بنا دیا جاتا ہے. نبی جہاں پر وصال کرتا ہے وہیں پر اس کا مزار، بولو ایک باری، وہیں پر اس کا مزار بنا دیا جاتا ہے. ہن تسی علماء تو کئی باری سنیا، کئیاں پڑھیا بھی ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دنیا تو گئے سن بظاہر، آپ اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر سن. اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر سن. اتھوں تیکر بات سمجھ آ گئی؟ حجرے دے اندر سن، اوتھے آپ دا وصال ہویا. اج بھی سرکار دی جڑی قبر مبارک ہے او اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ہے. حجرے دے. ہن میرا ایک سوال دا جواب تسی دیو. میں تے میری بیوی ایک کمرے چ رہیے، میں اور میری بیوی ایک کمرے چ رہیے، صبح و شام اسی اتنے گزاریے، تہاڈا کیا خیال ہے؟ وہ چار دیواری تو پاک ہوے گا؟ وہ دی چھت نہیں نہ ہوے گی کہ ہوے گی؟ چھت بھی ہوے گی، چار دیواری بھی مکمل طور پہ پائی جائے گی. کیا خیال ہے اگر میرے جیسا گناہگار ایک گندا شخص اپنی بیوی نہ روے تے انہوں اپنی عزت پیاری ہے، چار دیواری دا حجرہ پورا تیار کرے گا، تو جتھے میری سرکار اپنی زوجہ تیری تے میری ماں ام المؤمنین اما عائشہ نہ رہندے نے، اس حجرے دا عالم کیا ہونا ہے؟ اس حجرے دی چار دیواری تے ہوے گی، چار دیواری. ہن اس جگہ تے صحابہ کرام نے بنایا مصطفیٰ دا مزار. مصطفیٰ دا مزار. ابو بکر پاک، عمر پاک سرکار، عثمان پاک، علی پاک سرکار، 1.25 لاکھ صحابہ وچوں کسے گل نہیں کیتی جناب ایتھے مزار نہ بناؤ، سیڈاں دے اتے عمارت بنی ہے. کسے ایک نے بھی اعتراض نہیں کیتا، بلکہ اس جگہ تے حضور دا مزار بنایا جتھے چار دیواری دا عالم سی، جتھے جناب اس طرح کر کے دیواراں بڑیاں ہوئیاں سن. صحابہ کرام نو پتا سی کہ مزار دے اتے ہر بندے دے بھی چار دیواری نہیں ہوندی، کیونکہ ہر بندہ بھی مصطفیٰ جیسا نہیں بن کے آیا ہوندا ہے. صحابہ کرام نے وہ چار دیواری گرائی نہیں، بلکہ وقت دے نال نال اوتھے گنبد بھی بنیا، مزید نقش و نگار کیتے گئے تاکہ دنیا نو پتہ لگے لوگو تسی مردے ہو، تواڈیاں قبراں ہور نے، نبی دی قبر دا عالم ہی کچھ اور بن کے آیا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا، اگر 14 صدیاں پہلے صحابہ نے چار دیواری والے حجرے دے اندر مصطفیٰ دا مزار بنایا تو شرک نہیں بنیا. آج کوئی بندہ کسے اللہ دے ولی دے مزار دے آلے دوالے چار دیواری بنا دوے تے تامی شرک تامی بدعت والا معاملہ نہیں ہوندا. اس واسطے یاد رکھو، سب تو پہلے قبر دے ارد گرد جڑی عمارت سی نا، او مصطفیٰ کریم دے حجرے دی عمارت بنی ہوئی سی. اگر نہیں ہے تو کوئی مینوں ثابت کرے، میں جمعے دے اندر ہی توبہ دا اعلان کر دیاں گا. تے جے گل ایویں ہی ہے تے پھر داتا صاحب دے مزار تے اعتراض نہیں کرنا، پھر بلے شاہ قصوری دے مزار تے اعتراض پھر نہیں کرنا چاہیے. اس واسطے کہ آمنہ دے لال دا مزار بھی ایویں دا ہی سونا بنیا ہویا ہے، اور ایسا سونا ایسا پیارا مزار بنیا میرے تے تیرے کریم آقا رحمت للعالمین دے مزار دے ہوتے سویر دے وقت 70,000 فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، شامی 70,000 فرشتہ سلام پیش کرتا ہے. اور جیڑا ایک واری سلام کرے
قیامت تے آ سکدی ہے، دوبارہ وہ واپس کدی نہیں آ سکدا ہے، لیکن غلاماں واسطے اللہ نے سعادت رکھ دیتی ہے۔ کئی ایسے غلام نے جڑے عمر دے اندر 5-5 وری جا کے مزار تے سلام کر دے، کئی ایسے لجپالے ایسے نصیبہ والے نے رب کائنات نے انہاں تے کرم کیتا ہے، ہر سال جناب اعلیٰ مصطفیٰ دے مزار تے بھی جاندے نے، سلام بھی پڑھ دے نے، درود بھی پڑھ کے آندے۔ یہ مصطفیٰ دا مدار ہے۔ اس مدار دے اتے نہ سرکار دے وصال تو بعد ایک بدو آ گیا، اعرابی حاضر خدمت ہویا، اور قریب ایک صحابی بیٹھے سن تو کہندے نے میں دیکھ رہے ہیں وہ پینڈو آیا، مزار مصطفیٰ دی مٹی چکی تے اپنے سر چپائی تے رو کے کہندا سونیا میں تیرا قرآن پڑھیا ہے، اور قرآن کہندا ہے جدو گناہ کر لو تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ جاؤ، میں گناہ کیتا ہے تیرے دربار چ آ گیا، اگو تواڈا مزار ہے، ہن تو جانے تیرا خدا جانے، تسی جانو تواڈا خدا جانے۔ اچھا ایتھے اے بھی مسئلہ حل ہو گیا، لوگ کہندے نے زندہ بندے تو مدد لے لو، مردے تو نہیں لینا چاہیے۔ ہن او جڑا بدو مصطفیٰ دا مزار تے آ کے کہہ رہے سی تسی جانو یا خدا جانے، کیا او مصطفیٰ نو مردہ من رہا سی یا زندہ من رہا سی؟ مردے کولوں منگیا نہیں جاندا، تے جے او آ کے گل کر رہا سی اے دا مطلب ہے مصطفیٰ کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ تے قیامت تک زندہ نے۔ میرے نبی زندہ نے، الحمدللہ زندہ نے۔ اور حدیث سماعت فرماؤ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار فرمایا بے شک اللہ کے نبی زمین میں جب جاتے ہیں اللہ زمین کی مٹی کو حرام قرار دے دیتا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس لیے کہ نبی وہاں پر زندہ بھی ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا اس بندے نے اپنی گل کی تھی، اپنی پکار سنائی، تھوڑی دیر تو بعد اٹھیا تے چلا گیا۔ وہ جڑے قریب صحابی سن نا وہ فرماندے میں ساری گل سنی بدو دی تے میں لیٹیا تے میری اکھ لگ گئی تے لگ مدینے والے دے نال گئی، لگ مدینے والے دے نال گئی۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا اتبا آرام نہ کر، جلدی جلدی اٹھ جا، جڑا بدو ہونے آیا سی نا سفارشاں کران واسطے انہوں جلدی جلدی جا کے لب تے انہوں جا کے کہہ دے مصطفیٰ دعا کر چھڑیے اللہ تیرے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ سانو پوچھتے نے تسی مدینے لین کی جان دیو، میں کہا پاجی اسی مصطفیٰ دی زیارت کر کے گناہ بخشوان واسطے جان۔ سانو اور نہیں پتا، اسی تے ماڑے جے بندیاں، سانو علم کوئی نہیں، سانو عقل کوئی نہیں، اسی تے جاہل بندیاں، سانو اے پتہ ہے جڑا مصطفیٰ دی بارگاہ چ چلا جائے پھر در بدر پھرنا نہیں پیندا، کامیابی لب جاندی ہے۔ اور حدیث پاک سماعت فرما، محبت نہ بولیے، پھر بولو ذرا ایک باری، دعا کر لئیے کہ اللہ سانو اس سال مدینے جانا نصیب فرمائے۔ آمین گج کیا کو پتہ نہیں کی دی آمین دے صدقے اللہ سب دی سن لوے۔ ہن اس آمین تو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری وفات تو بعد آ کے میرے مزار دی زیارت کردا ہے، جنہیں میرے دھرتی تو جاون تو بعد میرے مزار دیا کے زیارت کیتی ہے، انہیں میری قبر دی زیارت نہیں کیتی ہے بلکہ میں محمد مصطفیٰ دی زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اور دوسرے مقام دے ہوتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں
جیڑا تواڈے وچوں آ کے میری قبر دی زیارت کرے گا، اوے جیڑا آ کے میری قبر دی زیارت کرے، رب کائنات نے کرم کیتے لے، رب کائنات نے مینوں اے شان عطا فرمائے لے، جیڑا میری قبر دی زیارت کرے گا قیامت والے دن میں اودی شفاعت فرما دیواں گا۔ آج کچھ لوگ مکے تے جاندے نے طواف کعبہ کر دینے او کہندے نے جناب اعلیٰ ہم کعبے میں تو جاتے ہیں لیکن مدینے میں جانا ہمیں نصیب نہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ہے، ہم مدینے میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم تو نجف کی طرف جائیں گے، کربلا معلیٰ میں چلے جائیں گے۔ میں کیا قصور تیرا نہیں ہے بلکہ ساڈے آقا نے دسیا ہے۔ آقا کریم فرماتے نے لوگوں رب کائنات نے مدینے دی سرحداں دے ہوتے ہیں فرشتیاں دی ڈیوٹی مقرر کیتی ہے، جڑے فرشتے نہ دجال نو جان دیندے نے نہ طاعون نو مدینے دی اندر جان دیندے نے۔ آج جڑا مدینے نہیں جاندا وہ آپ واپس نہیں جاندا ہے، فیصلہ میری سرکار نے کیتا ہے۔ دجال بھی مدینے نہیں جا سکدا تے دجال دے بچے بھی مدینے دے اندر کدے نہیں جا سکدے نے۔ اج جڑا مدینے دا انکار کرے سمجھ لویں دجالی ہے، اور جڑا مدینے دے پیار دا اظہار کرے سمجھ لویں حلالی ہے، کسے نیک ماں دا تربیت یافتہ ہے، کسے اچھے باپ دی حلال دی روزی تے پلڑ والا بیٹا ہے۔ اس واسطے کہ حلالی ہمیشہ مصطفیٰ دا بھی حیا کر دینے، مصطفیٰ دی نسبت دا بھی حیا کر دینے۔ اور جناب اعلیٰ کہندے آپ مدینے جاتے ذرا بتائیں مدینے کے اندر کیا ملتا ہے، مدینے جہاں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مل جاتا ہے، سکون کیوں ملتا ہے؟ اسی کہنا چاہنے ہیں مدینے دے اندر اللہ برکتہ رکھیاں نے، مدینے دے اندر اللہ کریم نے رحمتاں دا نزول رکھیا ہے۔ اساں اس واسطے مدینے نال پیار کر دے، اسی اس واسطے مدینے دے نال محبت کر دے۔ اس جگہ دیوتے میرے مصطفیٰ دے ڈیرے نے، اور شہاب الدین سہروردی نے ترجمہ کیتا سی اپنے لفظاں دے اندر، آؤ فرماندے نے جڑا مدینے دا انکاری ہے ذرا میرے سامنے تے لے کے آؤ میں انہوں سمجھاواں مدینے دے شان کیا دے گا۔ آؤ فرمایا کر دے سی کہ آتے لوں مدینے وچ لے چلا شاف محشر دخے دربار اوتھے اوتے شاتے گدا وچ فرق نہیں، جا کے منگدا کل سنسار اوتھے۔ اور اگے فرماندے نے اس پاک دربار وچ بھولے جادا جانے والیاں لو گھر بارے اوتھے چاہے باپا کے شہاب غیاب بستی وسدا اللہ کریم دا یار اوتھے اوتھے تے سرکار وسدے نے سانو پیارا کیوں نہ ہوئے، اوتھے میری سرکار دے ڈیرے نے سانو اس واسطے مدینہ پیارا ہے، اس واسطے مدنی منٹھار نبی سانو پیارا ہے۔ اور یاد رکھو مدینہ پاک دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، روزہ رسول دا بڑا رتبہ ہے۔ میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی نے ایک موقع تے بڑا
پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اندازہ فرماؤ جتے حبیب دا ڈیرا لگ جائے اللہ جنت بنا چھڑ دے، اللہ کریم جنت بنا چھڑ دے۔ تائیں تے اسی سنی کہنے ہیں جتے مصطفیٰ ہون وہ دھرتی جنت بن جاندی ہے، جتے جس دل چے مصطفیٰ دا پیار ہوئے وہ دل جڑا جنتی بن جاندا ہے۔ ہمیشہ مدینے نال بھی پیار کرو، مدینے والے سرکار نال بھی پیار کرو، اس واسطے کہ انہاں دے پیار تو بغیر گزارا کسے دا کوئی نہیں۔ مدینہ بڑا شان والا، مدینے والا بھی بڑی شان والا۔ اور آخر دے اتے میں صرف یہ عرض کرنا چاہواں گا کہ یاد رکھو مصطفیٰ کریم دا جڑا مزار اقدس ہے نا، اس دے رتبے بڑے وراء الورا نے، اور کافرہ نے ہمیشہ سانو ساڑھے مقدسات دی وجہ تو آزمان دی کوشش کیتی ہے۔ کدی وطن عزیز پاکستان دے نام دے اتے سانو ازمایا گیا ہے، کدی مدینے دے اتے حملے کرا کے ازمایا گیا ہے، کدی کسے اینگل نہ تے کدی کسے طریقے نہ۔ اے آج دیاں سازشاں نہیں، اے صدیاں پرانے کام چل دے آ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی دے زمانہ دے اندر نا سلیبیاں نے سوچیا کہ اے ساڈا قلعہ فتح کرنا چاہندے نے، بیت المقدس فتح کرنا چاہندے نے، دیگر قلعے حاصل کرنا چاہندے نے، انہاں نو روکنا ہے مسلماناں نو تے ایک کوئی حل ہے کہ تلوار نہ قابو نہیں آ سکدے، انہاں دا ایمان ساڈے تو تگڑا ہے، انہاں نو قابو کرنا ہے تے انج کریے کہ انہاں دے نبی دا مزار شہید کیتا جائے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، پھر کسی طریقے دے نال قبر شریف تک پہنچ کے سرکار دا جسم اقدس کڑ لیتا جائے تے انہاں نو بلیک میل کیتا جائے۔ دو بندے اسے کام آج سے مقرر کیتے، مدینے آئے، سارا دن جناب بڑا نمازاں پڑھ دے سن، تقوی اختیار کرن والے، رات ساری سرنگاں کھدنیاں تے مٹی کڑ کے جنت البقیع چ راتوں رات سٹ آنی۔ تے جدو مصطفیٰ کریم نے کسے تو کام لینا ہوئے نا تے پھر ستیاں بھی جگا لیندے نے، پھر ستیاں بھی۔ ہر بندے دے وس دی گل نہیں ہوندی نبی پاک سرکار دی عزت تے پہرا دینا، ہر بندے دے نصیب دی گل او مالک نے چاند تے کتیاں تو پہرا دعا لین، چاند تے بندیاں نو چھڑ دین۔ منگولیاں دا او کتا سی جڑا 40,000 دے لشکر دے سامنے کلا ہی جا کے عیسائی پادری نو نے پھڑ لیا تے کسے پوچھیا بار بار پیندا کیوں ہے؟ دسیا گیا تسی نبی پاک سرکار دی گستاخی کر دیو تے کتا بھی برداشت نہیں یہ کر سکتا ہے۔ اور سینکڑوں ایسی مثالاں نے جتھے جانوراں نے حضور دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی عبادت گزار سی، تہجد گزار سی، تہجد پڑھ کے لیٹیا، اکھ لگ گئی، مصطفیٰ کریم دی آمد ہوئی۔ سرکار فرماندے نے سلطان تو آرام کر رہے ہیں، مدینے دے اندر دو بندے میں نو تکلیف دے رہے، مدینے پہنچ تے انہاں بے ایماناں دا خاتمہ کر۔ اور دو بندیاں دے شکل دکھائے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی جاگے، پریشانی دا عالم، ٹیک لگائی تے پھر آنکھ لگ گئی، سرکار پھر تشریف لے آئے، پھر اٹھے، پھر آنکھ لگی، پھر تشریف لے آئے۔ ایک اور رات 3 مرتبہ سرکار آئے، دو بندیاں دی پہچان کروائی تے سلطان نور الدین زنگی دا جڑا وزیر سی نا جمال الدین، وہ بھی بڑا نیک سی۔ سلطان صاحب نے وزیر بلایا اور ساری کہانی سنائی تے وزیر ہاتھ بن کے کہندا سونیا اللہ نے تواڈے تے کرم کیتا ہے، مصطفیٰ نے توانوں اپنی عزت دا پہرے دار چون لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ مصطفیٰ سانو بھی چون لین۔ وزیر نے آکھیا کہ مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی نے توانوں ڈیوٹی واسطے چن لیتا ہے، جتنا جلدی جلدی کر سکو مدینے دا سفر کرو تے جا کے ظالمانوں نیست و نابود کرو تاکہ نبی تیرے تے راضی ہو جائے۔ آپ جناب راتوں راتی 20 بندے تیار کیتے اور کچھ ذخائر نال لیتے، 16 دن مسلسل سفر کیتا، مدینہ شریف پہنچے۔
مسجد نبوی چ نماز پڑھی، روزہ رسول تے حاضری پیش کی تھی۔ ہن سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ دو بندے تلاش کیویں کریے، وہ دو بندے تلاش کیویں کریے، نام بھی نہیں پتا تے ادو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں سی ہوندا۔ ذہن وچ گل آئی، فرمایا وزیر نو سارے مدینے چ اعلان کرو کہ سلطان نور الدین زنگی مدینے والیاں دی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی آخیا حضور ایڈا وڈا مدینہ تے ایڈے لوگ، بڑا خزانہ لگ جائے گا۔ فرمایا مصطفیٰ کی عزت کے سامنے خزانے کی اوقات ہی کوئی نہیں، درہم و دینار کی اوقات نہیں۔ بلاؤ سبھی کو، اعلیٰ قسم دے کھانے بنے، دسترخوان سج گئے، مدینہ سارا آ گیا۔ ہن کھانا پیش کیتا جا رہا ہے، سلطان نور الدین زنگی چکر لگا رہے ہیں دائیں بائیں، ساری عوام دا چہرہ دیکھیا پر مطلوبہ اشخاص نہیں ملے۔ بندے کھانا کھا کے ٹر گئے، مطلوبہ شخصیات نہ مل سکیاں، بڑے غمگین۔ ایک مدینے دے باشندے نو بلایا جڑا پرانا سی، انہوں پوچھا یار سارے آئے سن یا کوئی رہ گیا سی؟ اس آخیا جی مدینہ سارا آ گیا سی، دو بندے نہیں آئے۔ وہ بڑے مالدار نے، نہ کسے تو لیندے نے، نہ کسے کو بہندے نے، نہ کسے کو کھلوندے نے۔ تو جدو ویکھو روزے دی حالت چ ہوندے نے، گھر ٹر جاؤ تے مصلے تے بیٹھے ہوندے نے، بڑے نیک لوگ نے۔ سلطان نور الدین زنگی مسکرا کے فرماندے نے جڑا حد نالوں زیادہ نیک ہوئے بے ایمان بھی وہی نکل جائے۔ کدی کدی زیادہ پرہیزگاری نقصان دہ بھی ہوندی ہے۔ فرمایا انہوں نے میرے سامنے پیش کرو۔ گئے، پیغام دیتا نہیں آئے، پھر پیغام دیتا نہیں آئے۔ ایک سفارشی بچ بولا، اس آخیا بادشاہ سلامت وہ بڑے نیک لوگ نے، دنیا نہ انہوں نے کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، تسی بادشاہ بندے ہو، تسی اپنا کام چکرو، اپنا کام کرن۔ فرمایا اسی اپنا کام کرن آئے ہی نہیں، سانو تے سدیا ہی مصطفیٰ نے ہے، اسی کیوں چلے جائیے؟ فرمایا وہ نہیں آتے، ہم جائیں گے۔ جدو ایک گل کی تھی، بندے جا کے پیغام دیتا تسی آ جاؤ، نہیں تے سلطان تیار ہے۔ وہ دوواں تیاری وٹی سلطان دی بارگاہ چے، چہرے دوروں ویکھے، غصہ آ گیا سلطان نو۔ سمجھ گئے سلطان صاحب کہ اے بندے او ہوئے نے بے ایمان شخصیات جنہاں ساڈے نبی نو ہاتھ پان دی کوشش کیتی ہے، لیکن ثبوت چاہیدا سی۔ انہاں نو بلایا، کھانا پیش کیتا، ایک پاسے بٹھا کے پوچھدے نے تہاڈی مصروفیات؟ انہاں کہا جی اللہ اللہ کرنا، تسبیح پھیرنا۔ فرمایا ہور کچھ؟ آکھیا بس یہ ہوئی کریدا ہے۔ آپ نے فرمایا تسی ایتھے کھانا کھاؤ، دیگر تواڈے جناب تصرفات دیکھے جان گے، میں ہنے آیا۔ بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، دو بندے نال لیتے، انہاں دے گھر پہنچے، سارے گھر دی تلاشی لیتی گئی پر لبیا کھ نہیں لبیا۔ بادشاہ سلامت بڑا غمگین ہوئے، واپس آن لگے تے پھر دل وچ ارادہ آیا کہ انہاں دے زہد اور تقوی دے بارے بڑی مشہوری ہے، لگدا ہے انہاں نے اپنی عبادت دی اوٹ وچ کوئی کام چھپا کے رکھیا ہے۔ فرمایا اے دا مصلی تلاش کرو بندیاں دا۔ گھر وچ مصلی والی جگہ لبھی، فرمایا مصلی چکو۔ مصلی چکے گئے تے او دے تھلے سرنگاں بڑیاں ہوئیاں۔ جدو بندے اندر پیش کے دیکھیا گیا تے او سرنگ مصطفیٰ دے مزار تکر جا رہی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی جلال چاہے واپس پہنچے، انہاں بندیاں دی گردنہ دے اتے رکھی پھر تلوار، پھر میٹھی میٹھی گفتگو نہیں، تلوار رکھی۔ تلوار رکھ کے بادشاہ سلامت پوچھتے نے ہاں بھائی جلدی جلدی منصوبہ سناؤ، نہیں تے سنن تو پہلے گردن اتار دیاں گا، دنیا نو پتہ لگے محمد عربی دے نوکر اج بھی زندہ نے۔ جان بچان واسطے بولے، انہاں کہا جی ساڈے بادشاہاں صلیبی بادشاہاں سانو اس مقصد واسطے بھیجیا، اسی تواڈے نبی دا جسم اقدس معاذ اللہ کڈنا ہے، ساڈا اے مقصد سی۔ فرمایا تسی مسلمان نہیں ہو؟ آکھیا نہیں، اسی تے صلیبی ہاں، اسی بے ایمان لوگ ہونے ہاں۔ فرمایا میرے خدا نے قرآن سچ آکھیا ہے، میرا خدا قرآن سچ کہہ رہے ہیں خدا دا۔ پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ فرمایا ہمارا قرآن کہتا ہے کبھی یہودیوں پر نصرانیوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ مومن کے دشمن ہے، مومن ہی مومن کا دوست بن کر آیا ہے۔ تلوار ماری، انہاں دے سر لا دیتے، اور اس تو بعد مصطفیٰ دے مزار دے ارد گرد سیسا پلائی دیوار تیار کیتی گئی جو کہ آج بھی موجود ہے، اس سے بنیاد تے باقی تعمیرات بھی موجود نے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک کام سر انجام دے کے دسیا، لوگو
مصطفیٰ نال وفادار بن کے رہو، پھر آپ ہی سرکار مزار تے بھی سد لین گے، ڈیوٹیاں بھی کرا لین گے۔ آج اگر کوئی مزار تے جانا چاہتا نا جی مصطفیٰ نال وفادار ہو جائے، گل سنان دا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی دے اندر تڑپ واقعی سچی ہے نا، مصطفیٰ نال وفادار ہو جائے، اللہ مزار تے بھی سدے گا تے ڈیوٹیاں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرم فرما چھڑے گا۔ اللہ اپنے حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ سانو مرن تو پہلے ایک بار مدینے والے دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے مصطفیٰ دے مدینے دی شان ہے، مصطفیٰ دے روزے دی شان ہے۔ تقریر دا موضوع تقریباً پورا ہو گیا، آخر تے ایک مسئلہ سماعت فرما لو، چونکہ آج کل اللہ دے فضل نال عطا کردہ نعمت جو کہ گندم دی صورت دے اندر ہے، اناج دی صورت دے اندر ہے، اللہ نے جنہاں نو عطا فرمایا اللہ انہاں واسطے باعث برکت بنائے اور رحمتاں دا نزول نصیب فرمائے۔ یاد رکھو زمین دی پیداوار تے نا عشر بھی دینا چاہیے، زمین دی یا فصل دی زکوٰۃ سمجھ لو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، فرمایا کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تو جنہاں نو اللہ کریم نے اتنا مال دیتا ہے، یعنی زمینی پیداوار عطا فرمائیے، تے پہلا مسئلہ تے یاد رکھو، بعض بندیاں دا خیال ہوندا ہے، جان کے کوئی نہیں کردا، خیال ہوندا ہے، غلطی ہوندی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اے جڑی پیداوار ہوئی ہے یہ وچوں فلانے دا حصہ کڈ لیا، فلانے دا کڈ لیا، فلانے دا کڈ لیا، فلانے دا کڈ لیا، سارے حصے کڈ کے اس تو بعد جڑی ہن کوئی چند ایک من گندم بچی ہے نا، یہ وچوں جناب اسی عشر ادا کران گے، یہ غلطی ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ بالکل نامناسب ہے۔ جتنی تواڈی کل پیداوار ہے نا، تسی کل پیداوار دے وچوں عشر ادا کرنا ہے۔ اگر تے جناب تسی تواڈی پیداوار جڑی ہے اگر بغیر کسی خرچے تو وہ بنی ہے، یعنی بارش دے نظام نال، تے پھر تسی 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اگر تسی خرچ وغیرہ کر کے پانی شانی لا کے پھر اپنی فصل اگائیے، پھر تسی 5واں حصہ ادا کرنا ہے۔ عشر لفظ عشر جڑا نا یہ مطلب ہی 10 ہے، لہذا اگر بغیر پیسہ خرچ کیتے ہو تواڈی اگان والا معاملہ سبھی ہو گئے نے، تو جناب نے 10واں حصہ اگر پیسہ خرچ ہویا تو شریعت کہندی ہے 5واں حصہ تسی یعنی نصف عشر ادا فرماؤنا ہے۔ تے عشر تسی اسے بندے نو دینا ہے جنہوں اسی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی مسافر ہوئے، غریب ہوئے، ایسا غریب کہ جدا گھر دا نظام نہ چلدا ہوئے، کسے بیوہ نو دے دیو، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، تسی عشر اپنا پیش کرو۔ ایسا کوئی نہیں لبدا، پھر مدرسے دے اندر پیش کرو، اپنے پنڈ دے بھی 2 مدرسے نے، اتھے پیش کرو، نہیں تو جتھے تانوں مناسب لگدا ہے اس مدرسے دی خدمت کرو۔ کوئی اتھوں بچہ دین دا عالم بن گیا تے انشاءاللہ قیامت تک تواڈے واسطے ثواب دا ذریعہ بن جائے گا۔ اور بعض بندے زمین ٹھیکے تے بھی دیندے نے، یہ بھی مسئلہ ذہن نشین فرما لو، بعض بندے زمین ٹھیکے تے دیندے نے۔ ہن ٹھیکے دے اوتے جدوں زمین دے دیتی، مطلب میں ٹھیکے تے لئیے، ہن میں کاشتکار ہاں، میں اتنے سارے معاملات کر رہے ہاں، میں ٹھیکہ ادا کر چھوڑیا ہے، میں ہن جو کاشتکاری کیتی ہے نا جی، ہن چونکہ ٹھیکے تے میں لئیے، کاشتکار بھی میں ہاں، لہذا او دے وچوں عشر بھی میں ہی دینا، تسی ادا یا زمین دے مالک نے ادا نہیں کرنا، انہیں ادا کرنا ہے جنہیں زمین ٹھیکے تے لئیے تے کاشتکاری کر رہے ہے، لہذا اسے دا حق بندا، دوجے دا حق نہیں بندا۔ اگر ایسا ہے کہ جناب ادھی فصل ادھے کو جانی ہے، ادھی میرے کو رہنی ہے، پھر وہ اپنا حصہ کڈے گا تے میں اپنا حصہ کڈاں گا۔ سمجھ آگئی جی مسئلے دی؟ عشر لہذا اگر تو میں پھر عرض کر دیاں کہ اگر بغیر کسی خرچے تو تواڈی پیداوار بنی ہے تو لہذا جناب نے کتنا حصہ دینا ہے؟ 10واں۔ اگر خرچ خرچار ہوئے نے، یعنی اگان واسطے پانی خرید کے لایا یا دیگر معاملات بتی بوتی دے، پھر تسی کنواں حصہ؟ پھر 5% آ جاؤ گے، یعنی کہ نصف عشر پیش کرنا ہے جناب۔ لہذا یہ چھوٹیاں جیاں چیزاں ضرور ذہن نشین رکھ کے، اور میں پھر گزارش کراں گا کہ اپنی فصل دی جڑی پیداوار ہے اس دا تسی عشر ضرور کڈو۔ یہ میل کچیل ہوندا ہے، جدو کڈو گے نا اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ساڈے پرانے بزرگ جڑے سن سب تو پہلے اللہ دا نام دا کڈدے ہوندے سن، عشر دیندے سن، تاں برکتاں ہوندیاں سن۔ ہن ایتھے کھاد دے پیسے پورے نہیں ہوندے، سپرے دے پیسے پورے نہیں ہو رہے، فلانے دے پیسے دینے، فلانے دے دینے نے، یہ خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی اللہ دے قانون دے مطابق نہیں چل رہے۔ اور ساڈے بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ کھیتی باڑی کردے، عمرہ لنگائیاں انہاں سارے نے، انہاں نوں پوچھو انہاں دے دور دے اندر جدو فصل نوں جاندے سن نا تے بابا فصل بعد وچ وڑدا سی، لباں تے سرکار تے درود و سلام پہلے سجا کے جایا کردا سی۔
تے آج کل دے منڈے فصل اچ بعد اچ وڑدے نے ٹریکٹر جو تے نصیبوں پہلے چلائی ہوندی ہے اور جتے نصیبوں دی آواز جا رہی ہوتے برکت نہیں آ سکتی زحمت آئے گی اج تسی چاہندے ہو برکتاں آ جان رحمتاں ہو جان حکومت ریٹ خراب نہ کرے اللہ انہاں نوں ہدایت دے اگر چاہندے ہو تے پھر ایک ہی طریقہ ہے اپنے وڈیاں دے طریقے تے واپس آ جاؤ مالک سونا خیر فرما چھڈے گا اللہ سانو عمل دی توفیق دے آمین وما علینا الا البلاغ